السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے الحمدللہ۔ اگر میوات کی چاروں طرف دیکھا جائے، کہیں شادیوں میں ناچ گانے اور پھر ان کے پیچھے ہماری بہن بیٹیاں، اور طرف دیکھا جائے تو کہیں زمینی وواد پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ اگر اور نظر کو آگے بڑھایا جائے تو کہیں قرآن جیسی مقدس کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اس کی بے حرمتی، اس کے گانوں میں یوز کرنا، اور اگر آگے قدم بڑھایا جائے ہمارے نوجوان بھائی جو نشے کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، جو یہ میوات ہے یہ امن و امان کے نام سے جانی جاتی ہے، پیار و محبت کے نام سے جانی جاتی ہے، بھلے انسانوں کے نام سے جانی جاتی ہے، لیکن آج میوات ایک ایسی بن چکی ہے جہاں قرآن کی بے حرمتی کرنے کے بعد اس پر کوئی اثر نہیں، کوئی احساس نہیں، آپس میں زمینی وواد پر ایک دوسرے کی جان لینے کے بعد کوئی اثر و احساس نہیں۔ گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر، قصبہ کے اندر اتنے بچے چوراہوں پر بیٹھ کر نشہ کرنے لگے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ہمارے بڑوں کو اور ان کے والدین کو کوئی احساس نہیں۔ یہ میوات میں بڑی سی جہالت ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر ملتی ہے، کہیں دیکھا جائے تو قرآن کی بے حرمتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا ہے وہ امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اور جنات کو صرف میں نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت منع نہیں کرتے کہ تم روزی مت کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، روزی کماؤ، 5 وقت نماز بھی ادا کرو، قرآن کی اہمیت بھی اپنے دل کے اندر رکھو۔ آج ایک ویڈیو دیکھی، بڑا احساس ہوا۔ ایک ہمارے نوجوان تھے، اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، میوات کے نوجوان ہیں، اس نے اپنے گانوں کے اندر قرآن کا لفظ موڑا، قرآن جیسی مقدس کتاب کو اپنے سانگ کے اندر یوز کرنا، چند فالوورز کے لیے، اللہ کے نبی کے نام کو یوز کرنا چند پیسوں کے لیے۔ کیا صرف نام کے مسلمان ہیں؟ قرآن کی ہمارے اندر اہمیت نہیں ہے؟ ایک نوجوان جاٹ بھائی تھے، وہ پولیس میں تھے، اس نے کہا آج کہ ہماری میوات کچھ دن کے بعد ختم ہو جائے گی، کچھ دن کے بعد۔ ایک نے سوال کیا کہ بھئی کس وجہ سے ختم ہو جائے گی، کیوں ختم ہو جائے گی؟ اس نے کہا کہ میوات کے اندر نشہ سب سے زیادہ ہے، فضول خرچی، بے شرمی، بے حیائی سب سے زیادہ ہے۔ بتاؤ، اور اس نے صحیح کہا ہے۔ آج ہماری میوات میں اگر چاروں طرف نگاہ پھیلائی جائے تو چاروں طرف یہی حال ہے، مسجدیں خالی ہیں، اڈے بھرے ہوئے ہیں،
قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک سنگر نے سانگ گایا، بھی میں بتا رہا تھا آپ کے لیے، وہ خود مسلمان ہے۔ میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور آپ کلمہ پڑھیں۔ جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیجئے اور اللہ کے سامنے آپ روئیے۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے، وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے، اور ہم آج اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ کیا ہم کو موت نہیں آئے گی؟ کیا میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے؟ کیا اس دنیا سے ہمیں دوسری جگہ نہیں جانا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارے نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ برائیوں کی طرف قدم نہ اٹھاؤ، آپ بھلائی کی طرف آؤ۔ آپ اپنے گاؤں سے نشوں کو ختم کریے۔ جو بچے ادھر ادھر ٹہلتے ہیں، اڈوں پر بیٹھے رہتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ان کو سمجھائیے، آپ پیار و محبت سے سمجھائیے کہ بھائی نشہ نہ کریں، آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جو قرآن کی بے حرمتی کرے، آپ اسے بھی سمجھاؤ کہ بھائی یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، آپ اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ جو گاؤں کے اندر بیاہ شادیوں میں اتنی زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، اتنے پٹاخے چلاتے ہیں، ڈی جے، گانے، ناچ بیاہ چاروں طرف میوات کے اندر، یہ کیا جہالت ہے؟ میں تمام گاؤں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، جو ذمہ دار ہیں، ائمہ حضرات ہیں، علماء ہیں، آپ لوگ ان کے پاس جائیے۔ اگر کہیں گاؤں کے اندر کوئی ڈی جے ہے، ناچ ہے، ایسی فضول خرچی ہے، آپ ان کو منع کریے، خدا را اللہ کی رضا کے لیے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر عذاب کو نازل کرے۔ اگر ہم ایسے ہی خرافاتوں میں چلتے رہے، بے شرمیوں کی حد پار کرتے رہے، تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ بے شرمی نہیں پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ اگر ہم ناچ گانے سنیں گے، اپنی بہن بیٹیوں کو نچائیں گے، ان کو دکھائیں گے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میری میوات ایسی نہیں تھی، آج ہم نے میوات کو بدنام کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، اللہ کی طرف رخ کر لو، اس زندگی کو برباد مت کرو۔ اللہ نے بڑا قیمتی سرمایہ عطا کیا ہے آپ لوگوں کو، یہ جوانی بڑی قیمتی ہے۔ خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، مسجدوں کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، برائیوں کو بڑھاوا نہ دو، برائی کو پھیلاؤ نہیں۔ آپ لوگ برائی کا ساتھ دیتے ہو، ساتھ اس طرح دیتے ہو، اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہو، آپ اس کے اندر خود شامل ہو سپورٹ کرنے والوں۔ اگر کوئی نشہ کر رہا، آپ اس کو روکتے نہیں ہو، اس کو بڑھاوا دیتے ہو، اسے روکو، اس کو منع کرو، اس کو سمجھاؤ، پیار محبت سے سمجھاؤ اس کو، ان کے والدین سے کہو جا کر۔ تب جا کر یہ برائیاں ختم ہوں گی۔ اگر ہم اس طرح سوچتے رہے کہ اپنا آپ ختم ہو جائیں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، اپنی زندگی کو برباد مت کرو، اپنے پیسوں کو برباد مت کرو، اپنے بچوں کی
مستقبل کو خراب مت کرو، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کی شریعت کے مطابق زندگی کو بسر کراؤ، خود بھی شریعت کے مطابق زندگی کو بسر کرو۔ آج ہم برائی کا ساتھ دیتے ہیں، بھلائی کا نہیں دیتے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں برائی کو روکنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی رفع نسانی کے لیے نکالا گیا ہے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آج ہماری نوجوان نسل بہت دور جا چکی ہے قرآن سے، سنتوں سے، اس لیے میرے تمام نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے، اور مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ لوگوں سے، آپ اتنے برے نہیں ہو، ابھی آپ بھلے انسان ہو، مجھے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ لوگ دین سے جڑیں گے، برائی کو روکیں گے، برائی سے رکیں گے، اور جو قرآن کی بے حرمتی کرے گا انشاءاللہ اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے، اس کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن اگر آپ ساتھ دو گے تو آپ بھی اسی کے ساتھ کر دیے جاؤ گے۔ اور جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے میں ان سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خدا کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اب اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اور کلمہ پڑھو، آپ ایمان سے آپ خارج ہو چکے ہو۔ قرآن کی جو توہین کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج ہم برائی کو پھیلاتے ہیں، بھلائی کو نہیں پھیلاتے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے پاس بھیجنے سے کسی کی بھائی کی زندگی سنور جائے، کوئی بھائی عمل کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔